دیکھیے مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ اے این ایف کے پاس ویڈیو ثبوت ہے یا نہیں ہے. اے این ایف نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے وقت اس کی ویڈیو بنائی تھی. یہ دعویٰ جناب شہریار افریدی نے کیا تھا. انسداد منشیات کی عدالت کے وہ جج جنہیں واٹس ایپ پر پیغام کے ذریعے بدلا گیا، تبادلہ کیا گیا ان کا، انہوں نے کئی بار اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ رانا ثناء اللہ کی اگر کوئی ویڈیو موجود ہے تو عدالت میں پیش کریں، لیکن کوئی ویڈیو عدالت میں پیش نہ کی جا سکی. جس کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان کی فوٹیج منگائی گئی. اس میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا تو پتہ چل گیا، لیکن مال برآمدگی کا کوئی ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ملا. تو لگتا یوں کہ اب سارا بوجھ اے این ایف پہ ڈال دیا گیا کہ ان کے پاس ویڈیو موجود ہے، ٹرائل کے دوران پیش کریں گے. تو پھر 6 مہینے تک کیا کرتے رہے؟ رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نے میڈیا پر آ کر یہ انکشاف کیا تھا کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے کسی ہمشکل کو لے کر ویڈیو بنائی جائے. تو وہ پلان بھی فیل ہو گیا، اور ویسے بھی ویڈیو اگر بنتی تو اس کا فرینزک ہوتا. تو اے این ایف کے حکام جب خود یہ کہہ چکے کہ ان کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت موجود نہیں، تو جو بحث ہو رہی ہے وہ اس بات پر بالکل نہیں ہو رہی کہ رانا ثناء اللہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں. بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ وزیر موصوف کے ویڈیو ثبوت ہونے کے دعوے کدھر گئے. اور آج انہوں نے خود کہہ دیا پریس کانفرنس میں کہ اگر ویڈیو بناتے تو ہمیں کہتے پلانٹڈ ہے. تو جب ویڈیو تھی نہیں تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جان اللہ کو دینی ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے؟ تو آج میرا خیال ہے یہاں کچھ اور ہوتا، لیکن ابھی بھی نئے چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب آج ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. ان پر بھی یہ بھاری بھرکم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ چوہدری صاحب، یہ ڈیزائن ایسا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ پی آئی سی والے میں بھی اگر بینچ کی طرف سے بار کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ان وکلا کے لیے تو بھی تصادم، اگر مل جاتا ہے تو بھی تصادم. اور یہاں پہ ایک ریفرنس فائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب اس میں بھی اگر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے چوہدری صاحب، آپ نے دیکھا کہ فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل وہ ججمنٹس کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ وارننگ دے رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں کہ جناب یہ کچھ ہوا تو پھر ہم اس طرف جائیں گے. افتخار چودھری خلاف بھی ریفرنس آیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاکر صاحب، جی سر، بات سن لیں. پوری ذمہ داری سے میں اعلان کر رہا ہوں، بریکنگ کہہ لیں یا ان کی ملک دشمنوں کی نیک بریکنگ کہہ لیں، سابق چیف جسٹس عہدے کے ایک بہت بڑے محب وطن نے ایک بڑے وکیل کی موجودگی میں خود آپ کے اس خادم کو یہ کہا ہے کہ جو ججمنٹ آئی ہے ایکسٹینشن پر وہ بھی خلاف آئین ہے، اور جو ججمنٹ آئی ہے یہ پرویز مشرف کے معاملے پر وہ بھی خلاف آئین ہے. نہ اس میں آئین توڑا گیا تھا، اس میں دو ہی تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ تقرری کرنے کا اختیار ہے وزیر اعظم کو، یا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کہا یہ کر دو اور وہ کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو، اٹ ہیز نو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ویلیو. اور جو پرویز مشرف کیس میں جب آئین توڑا ہی نہیں گیا تو سزائے موت کس کی؟ اور تم فوجداری معاملے میں پرانی ڈیٹوں میں آپ سزا نہیں دے سکتے. یہ میں کہہ رہا ہوں ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی گئی ہے. آپ ہمت کر کے پورا پردہ اٹھائیں اور بتائیں کہ انور منصور سے کس نے غلط بیانی کی. یہ آپ کا فرض ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ فیصلے حق میں آ جائیں تو سب کچھ ٹھیک، عدلیہ بھی زبردست، انصاف کا بھی بول بالا، آئین اور قانون کی فتح، اور اگر پسند نہ آئے تو سازش ہوگی. یہ میں کسی ایک کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پولیٹیشین بھی یہ کرتے ہیں اور باقی لوگ سب جن کا معاملہ عدالت میں جاتا ہے، فیصلہ حق میں آ جائے ویری گڈ، خلاف آیا سازش ہوگی. اور سازش کا الزام بھی کس پر لگایا جا رہا ہے؟ عدلیہ پر لگایا جا رہا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آئین کے معاملے میں آئین کی تشریح کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ آئین کی تشریح عدلیہ کرتی ہے، اور یہ حق عدلیہ کو آئین نے فراہم کیا کہ وہ اس کی تشریح کرے. جہاں جہاں آئین خاموش ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، جہاں صورتحال واضح نہیں ہوتی، وہاں عدلیہ کے پاس جانا پڑتا ہے، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے.
تو پھر عدلیہ کے فیصلے خلاف آئین کیسے ہوگے اور سازش کیسے ہوگے؟ فیصلوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کو آئین اور قانون کی روشنی اور انصاف کے ترازو میں تول کر دیکھا جا سکتا ہے، فیصلے اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اسے کسی سازش سے تعبیر کرنا یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ کسی ایک جج کے فیصلے یا ریمارک سے پوری جوڈیشری پر سوالیہ نشان نہیں لگایا جا سکتا۔ تو مشرف کی سزا کے حوالے سے جو پیرا 66 ہے، اس کو تو مشرف کے مخالفین بھی پسند نہیں کر رہے، اس پر سبھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو عدلیہ کے حالیہ فیصلوں کو سازش قرار دینے کا مقصد لگتا یوں ہے کہ اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اب نہ فوج اس پہ بہت زیادہ بات کر رہی ہے، نہ جوڈیشری کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ رہا ہے۔ تو جو معاملہ فلیئر اپ ہوا تھا وہ اب بالکل کام اینڈ کول ہے، لیکن ہمسایوں کو بے چینی لگی ہوئی ہے کہ معاملہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا۔ تو اس معاملے کو ہوا دینے والے میرے نزدیک سازشی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب سیاست میں ذاتی رنجش، پرسنل گرج اور نفرت کا عنصر شامل ہو جائے اور آپ تشدد کے عمل کو جمہوریت کا حصہ قرار دیں تو پھر معاشرے میں تشدد ہی بڑھے گا، نفرت اور ہجران میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی مخالفین کو جوتے پڑنے یا گولی مارنے کے عمل کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر آپ اسے جمہوریت قرار دیں تو پھر معذرت کے ساتھ نہ آپ کو جمہوریت کی سمجھ ہے، نہ آپ کی سیاسی تربیت ہوئی ہے۔ المیت تو یہی ہے کہ سیاسی طور پر نا تجربہ کار لوگ سیاست میں ذاتی رنجشوں اور نفرت کو اس حد تک آگے لے آئے ہیں جس سے معاشرے کا امن شدید خطرے میں ہے۔ سب کو معلوم ہے ابرار الحق بہت ہی نامور پاپولر گلوکار ہیں، انہوں نے احسن اقبال کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے، چونکہ سیاست سے ان کا تعلق واجبی سا ہے اور گلوکار رہے ہیں، لیکن احسن اقبال کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ پھر کچھ فلاحی کام کیے، ہاسپٹل بنایا جہاں اپنے رشتہ داروں کو بھاری معاوضے پر ملازمت دے رکھی ہے۔ تو احسن اقبال کی گرفتاری کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم ابرار الحق کی ایک سوچ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں جو ان کی جماعت نہیں رکھتی ہے۔ تو الیکشن میں ویسے بھی جو ہارتا ہے وہ کب سمجھتا ہے کہ وہ میرٹ پہ ہارا، وہ سمجھتا ہے یہی ہے کہ وہ جیتنے والا تھا، اسے سازش کے تحت ہرایا گیا۔ اب یہ موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی کو جوتے پڑتے ہیں، کسی سیاستدان کو، یا اسے گولی ماری جاتی ہے اور یہ عمل جمہوری ہے، تو یہ آپ کی حقیقی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جو کہا ہے نا کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دیکھیں یہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، اب اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، بیکاز یہ کیس ان کے لیے آلیور ریڈ کی ایک فلم، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھی کہ نہیں، اٹ از ون آف مائی فیوریٹ موویز، دا ٹریپ، آلیور ریڈ اس کا ہیرو ہے۔ تو اس کی کہانی ایک لائن میں یہ ہے کہ شکاری بہت زبردست شکاری ہوتا ہے، رہتا بھی جنگلوں میں ہی ہے، اور وی لیز ڈفرنٹ ٹریپس فار بڑے وشس قسم کے اینیملز کا وہ شکار کرتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے ٹریپ میں خود پھنس جاتا ہے، جو ٹریپس اس نے بچھائے ہوتے ہیں جنگل میں، اتفاق سے غلط جگہ پہ اس کا پاؤں پڑتا ہے، اور پھر وہ بھیڑیے جس طرح جو کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریپ کی کہانی بن گئی ہے۔ بس میں رانا ثناء اللہ والا کیس جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ ساری صورتحال دیکھ کے، یہ آپ کا سوال دیکھ کے، obviously مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بالکل ٹریپ کی، اور آپ لوگ ضرور دیکھیں، آپ کو صحیح سمجھ آئے گی میرے جواب کی، اگر آپ وہ مووی دیکھ لو گے، مسٹ بی اویلیبل، نیٹ شیٹ پہ ہوگی کہیں۔ دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ نواز شریف کی کرپشن کا معاملہ ہو، رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس ہو، شاہدہ خان عباسی پر LNG کا معاملہ ہو، سارے الزامات باؤنس بیک ہو رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ بہت سے الزامات محض مفروضوں اور ذاتی اناد کی بنیاد پر لگائے گئے، جن کا حکومت کو اب فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا مقام ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل غیر جانبدار طریقے سے دیکھیں تو خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین اور ان کی کرپشن کے حوالے سے بہت بڑے بڑے الزام لگائے تھے اور اپنا ایک بیانیہ بنایا تھا، لیکن لگتا یوں کہ وہ بیانیہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو، چاہے آپ پروسیکیوشن پہ ڈالیں، چاہے یہ کہ مافیا ہے، چاہے کہ پچھلی حکومت کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ توڑ نہیں سکے، سب کچھ آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکا۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کرتی،
اب لگتا یوں کہ سب کچھ واپس باؤنس بیک ہو رہا ہے، حکمران جماعت کے گلے پڑ رہا ہے، چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جو گھڑا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود بھی گر سکتے ہیں. تو درجن مثالیں ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے کوئی جال بچھاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں تو خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں.